اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ماہ مبارک جسے اللہ کا مہمان کے نام سے ہم جانتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اب فاصلہ دنوں کا نہیں بلکہ چند گھنٹوں کا رہ گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم اللہ کی رحمتوں کو پاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع رمضان المبارک اور ہماری صحت کے حوالے سے ہے، اور اسی موضوع پہ ہی بات کریں گے۔ ہم اپنی نارمل زندگی میں بالکل الٹا کام کرتے ہیں۔ استقبال رمضان میں آپ اپنی صحت کو اچھا کرنے کی بجائے ہم مال و متاع اکٹھا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان میں افطاری کیسی اچھی کرنی ہے، سحری کیسی اچھی کرنی ہے، گھر کا جو گروسری ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ استقبال رمضان میں ہمیں اپنی صحت کو اچھا کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹی ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اچھی صحت کے ساتھ ہم روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، رمضان کے دوران ہماری صحت خراب نہ ہو، بہترین طریقے سے پورا دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں گزاریں، اور جیسے جیسے اسلامی احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین کر سکیں۔ ناظرین، روزہ کا جو پہلا حصہ وہ سحری ہے۔ سحری میں ہم جو ہمارا ایک رواجن معاشرے کا جو رواج ہے ہمارا، اس میں جو ہمارا کھانا پینا ہے بڑا مرغن ہو جاتا ہے، اور مرغن کھانے کے بعد ہم نماز پڑھ کے سو گئے۔ اس طرح افطاری کی بڑی ہیوی قسم کی افطاری کرتے ہیں۔ افطاری کرنے کے بعد ہمارا ہی جو جسمانی کثرت ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، ہم کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، افطاری میں جو ورائٹیز اتنی زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں کہ اس کے کھانے کے بعد ہمیں طبیعت میں گرانی آ جاتی ہے، اور ہماری جو نارمل زندگی ہے اس کو گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اپنی خوراک کو کنٹرول کریں، جیسا کہ روزہ روکنا، خوراک کو بھی روک کے استعمال کریں تاکہ ہماری طبیعت بہتر رہے اور ہم اللہ کے جو حکم ہے اس کو آسانی سے ادا کر پائیں۔ افطاری میں خوب مرغن پراٹھے، مرغن سالن اس خوف سے کھا لیتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہوگا، نڈال نہ ہو جائیں، غشی کا شکار نہ ہو جائیں، تو کچھ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہاں تھوڑا سا اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا ہوگا، کھانے پینے میں اعتدال پہ آنا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی، آپ کیا بزنس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، آپ کی کلیریکل جاب ہے، سٹنگ جاب ہے، فیلڈ جاب ہے، اس کے مطابق اپنا کھانے پینے کا انداز اپنائیں۔ اگر تو آپ فیلڈ ورک کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی افطاری کیجیے۔ آپ سارا دن اپنی فیلڈ میں گھومیں گے، آپ معدہ ڈائجسٹ کرے گا، ہضم کرے گا، آپ کے لیے گرانی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے بیٹھ کے کرنے والا کام ہے تو کوشش کیجیے کہ کھانے پینے میں بہت زیادہ ثقیل چیزیں، مرغن چیزوں کا استعمال نہ کیجیے، تاکہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے، آپ کی روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رہن سہن ہے، اس میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ ہم صحت کے معاملے میں بالکل رمضان کے دوران غیر سنجیدہ رویہ اپناتے ہیں اور بہت اہتمام سحری افطاری کا کر لیتے ہیں، اور آدھا رمضان گزرنے کے بعد اکثر لوگ
کسی نہ کسی صحت کے حوالے سے پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عید تک پہنچتے پہنچتے کافی صحت گڑبڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں سحر میں اپنا کھانا پینا بالکل اس میں میانہ روی اختیار کریں، بہت زیادہ مرغن چیزوں کا استعمال نہ کریں کہ معدے پہ گرانی ہو جائے اور معدہ ہضم کر نہ پائے اور بد ہضمی کا شکار ہو جائیں۔ اکثر لوگ سحری کے بعد سینے کی جلن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بطور ایک ہومیوپیتھک معالج مجھے بار بار دیکھنا پڑتا ہے، بار بار یہ کمپلینز آتی ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں جی بد ہضمی ہو رہی ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، جلن والے ڈکار آ رہے ہیں، نوزیا فیل ہوتا ہے، ومٹنگ ہوتی ہے تو گلا چھل جاتا ہے، تیزابی پانی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نارمل دنوں میں جو رمضان کے علاوہ ہمارے دن ہوتے ہیں، ہم اپنی سرگرمیوں میں جو کاروباری ہیں یا اپنی جاب چل رہی ہے کسی کی، جیسے جیسے مصروفیات ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی فیلڈ ورکر ہے، اپنے اپنی وہ مصروفیات میں جٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ رمضان میں ہم تھوڑا سا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم رمضان کے روزے کی آڑ لے کر عام دنوں کی نسبت ہماری پرفارمنس کم ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ سحری میں مناسب کھانا کھایا جائے، بہت زیادہ اپنے پیٹ کو بھرا نہ جائے، بہت زیادہ پراٹھے، پائے اور اس طرح کی چیزیں، نہاری، ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ گھر کے بنے ہوئے بہترین جو آپ کے گھروں میں سالن بنتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، جس میں چکنائی آئل کا استعمال بہت کم کیا گیا ہو، سبزیوں پہ زیادہ فوکس کریں، زیادہ فرائی کیے ہوئے سالن کا استعمال نہ کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں، فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جوسز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم دوسرے روزے کے حصہ افطار کا، اس کی طرف آتے ہیں۔ افطار کے لیے ایک لمبا سپیل دن کا 15 سے 17 گھنٹے بھوک سے ہم ہوتے ہیں، پیٹ خالی رہتا ہے، کھایا پیا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو معدہ کافی حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ زیادہ دیر معدہ خالی رہنے سے معدے میں تبخیرات بھی بنتے ہیں اور معدے میں تھوڑا سا سکڑاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے ہم تندہی سے جڑ جاتے ہیں افطاری کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف۔ جیسے ہی افطاری کا اعلان ہوتا ہے، روزہ کھلنے کا اعلان مساجد میں ٹی وی پہ ہوتا ہے، ہم دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ سجے رکھے ہوئے لوازمات پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور خصوصاً ایک بڑی غلط ایکسرسائز دیکھی گئی کہ افطاری کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس خاص طور پہ شامل ہیں۔ ناظرین، کوشش کیجئے جب افطار کرتے ہیں تو نارمل پانی سے افطار کریں۔ سکنجبین ہے، شربت ہے، ٹھنڈا دودھ ہے، ٹھنڈے جوسز ہیں، اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لو نہیں ہونا چاہیے۔ ابتداً اگر آپ پانی ٹھنڈا پینے کی خواہش رکھتے بھی ہیں، کوشش کریں ابتداً جو آپ پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا یا جوس اتنا زیادہ ٹھنڈا استعمال نہ کریں۔ افطاری کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈے مشروب نہ استعمال کیے جائیں۔ جب ہم بہت زیادہ ٹھنڈے مشروب استعمال کرتے ہیں، معدہ فوراً سکڑاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ معدے کے اندر موجود ڈائجسٹو انزائم اس طرح متحرک نہیں ہو پاتے اور ہمارے نظام میں انہضام بگڑ جاتا ہے، اور فوری طور پہ مرغن چیز، مسالہ دار چیزوں کو بھی معدے میں نہ مت انڈیلیے، تھوڑا سا وقفہ کیجیے، جوس، کھجور، پانی کا استعمال کیجیے، اس کے ساتھ ہلکی چیز لے لیجیے۔ اگر آپ افطاری میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں بھی کوشش کیجیے کہ ایسی غذا تیز مرچ مسالے والی چیز نہ لی جائے، مرغن چیز نہ لی جائے، ہلکی چیزوں سے ابتدا کیجیے۔ اپنی نماز
مغرب ادا کیجئے، اس کے بعد اگر کھانا کھاتے ہیں، دیگر چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو لے لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ معدے پہ گرانی نہیں آئے گی۔ ہم اپنی بھوک کو اس وقت کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنی نکاحت کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے فوری طور پہ اپنے معدے کو بہت زیادہ بھر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں معدے کی طرف سے پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدہضمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہلکی چیزوں سے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، بہت زیادہ مسالہ دار چیزوں کا استعمال نہ کیجئے۔ اگر آپ اسی انداز میں رمضان کے دوران اپنی زندگی کو چلاتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ کسی قسم کی پیچیدگی کو آپ دیکھنا نہ پائیں گے، پیچیدگی سے بچیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکات کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔